بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقصیٰ دوسری جماعت کی طالبہ تھی۔ وہ امتحان میں نمایاں نمبرات سے پاس ہوئی تو اس کے والد صاحب نے وعدہ کیا چھٹی کے دن سب کو لے کر باغ میں چلیں گے۔ وہ بہت ہی خوبصورت باغ ہے، سبزہ بہت زیادہ ہے اور درختوں سے بھرا ہوا ہے۔ اقصیٰ صبح سویرے ہی اٹھ گئی اور خوشی خوشی جانے کی تیاری کرنے لگی اور اپنی والدہ کے ساتھ مل کر کھانے پینے کی اشیاء بھی تیار کی۔ گاڑی آئی، سامان رکھا گیا، پھر سب گاڑی میں سوار ہو گئے اور گاڑی باغ کی طرف روانہ ہو گئی۔ باغ کے قریب پہنچ کر گاڑی کو پارکنگ کی جگہ میں پارک کیا، پھر سب اترے اور سامان بھی اتارا۔ ہر ایک نے اپنی ہمت کے بقدر سامان اٹھایا اور باغ کے اندر داخل ہو گئے اور ایک مناسب اور خوبصورت جگہ کی تلاش کی جہاں سامان رکھ کر بیٹھ سکیں۔ باغ میں زیادہ ازدحام بھیڑ بھی نہیں تھا، جسے دیکھ کر اقصیٰ کی خوشی اور بھی بڑھ گئی۔ جہاں چاہیں آزادانہ کھیل سکیں گے۔ اتنے میں والد صاحب نے اشارہ کیا کہ وہ درخت کا سایہ بہت عمدہ ہے، چلو وہاں چلے۔ سب اس درخت کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن جب پہنچے تو سب ٹھہر گئے کیونکہ وہاں بہت زیادہ گندگی پھیلی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جو لوگ یہاں پہلے بیٹھے تھے انہوں نے سارا کچرا اور بچا ہوا کھانا سب وہیں پھینک دیا تھا۔ اقصیٰ نے افسوس سے کہا، یہ کیا ہے؟ لوگ کچرا ایسے کیوں پھینک دیتے ہیں؟ کتنی خوبصورت جگہ تھی اور اب کیسی ہو چکی ہے، بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اقصیٰ کا گرانہ دوسری جگہ کی تلاش میں آگے بڑھا۔ ایک اور خوبصورت درخت ان کے سامنے تھا جہاں گھاس بھی عمدہ تھی لیکن گندگی پہلے سے بھی زیادہ تھی، اور آگے بڑھے، تیسرا چوتھا سب کا یہی حال تھا۔ اقصیٰ کو بہت ہی غصہ آیا کہ لوگ اس کی پرواہ کیوں نہیں کرتے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ ان کے بعد کوئی اور بھی یہاں آ سکتا ہے؟ آخر تلاش کے بعد ایک عمدہ جگہ مل ہی گئی۔ سایہ بھی اچھا تھا اور سبزہ بھی خوب تھا۔ سب نے سامان رکھا، زمین پر چٹائی بچھائی اور سب بیٹھ گئے تاکہ کچھ آرام کر لیں۔ اقصیٰ اپنے بھائیوں کے ساتھ خوب کھیلی، سب نے مل کر کھانا کھایا، اور جب نماز کا وقت آیا تو اقصیٰ نے بھی سب کے ساتھ مل کر نماز پڑھی۔ مغرب کے وقت واپسی کی تیاری شروع ہوئی۔ سامان باندھا، سارا کچرا ایک تھیلی میں ڈالا اور قریبی کچرا دان میں ڈال دیا، اور ہر ایک نے اپنے حصے کا سامان اٹھایا اور گاڑی کی طرف چل دیے۔ تھوڑا ہی چلے تھے کہ اقصیٰ دوبارہ دوڑتی ہوئی اسی جگہ گئی۔ اقصیٰ کے والد بھی ٹھہر گئے کہ دیکھیں اقصیٰ کیا کرنے گئی ہے۔ اقصیٰ اس جگہ پہنچی، وہاں ایک استعمال شدہ کپڑا تھا۔ اس نے اٹھایا اور کچرا دان میں ڈال کر واپس پلٹی اور کہا، معاف کیجیے گا، ہم وہاں استعمال شدہ کپڑا چھوڑ آئے تھے، جبکہ ہماری ذمہ داری تھی کہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ صاف ستھری رکھیں۔ اقصیٰ کے والد صاحب نے مسکراتے ہوئے دعا دی، بارک اللہ فیک و تقبل، یعنی اللہ تعالیٰ برکت دے اور قبول فرمائے۔ فائدہ: صفائی نصف ایمان ہے۔ گھر ہو یا اسکول ہو یا باغیچہ، سب کو صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے۔ اگر صفائی نہ ہوگی تو اس سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف ہوگی، اور ویسے بھی صفائی ستھرائی صحت کی ضامن ہے۔ اگر ماحول صاف ستھرا ہے تو صحت اچھی، ورنہ صحت بھی بگڑ جاتی ہے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔